أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اپنے بندوں کو اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے. دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی تکلیف اور مصیبت ہو تو ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ اللہ نے سکھایا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرماتے ہیں: اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی آپ کو سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، جب بھی کسی مصیبت میں مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. تو اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ اس سے مانگنا چاہیے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف اور مصیبت ہوتی اللہ سے مانگتے تھے. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی اللہ سے مانگتے تھے، اور تمام ائمہ کرام اور محدثین اور فقہا ہمارے اسلاف یہ سب کے سب اللہ سے مانگتے تھے. کسی نے بھی، نہ نبی نے، نہ صحابہ نے، نہ اماموں نے، نہ فقہا نے، نہ محدثین نے، نہ بزرگان دین نے، نہ چاروں اماموں نے اپنی زندگی میں دعا مانگنے کے لیے کسی وسیلے کا استعمال نہیں کیا. نہ اپنی ذات کا وسیلہ، نہ کسی امام کا وسیلہ، نہ کسی صحابی کا وسیلہ، نہ کسی نبی کا وسیلہ. جب بھی انہوں نے دعائیں مانگی ہیں سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہیں، اور آنے والی نسل کو یہ پیغام دیا کہ آپ بھی ایسے ہی اللہ سے مانگو جیسے نبی نے مانگا تھا، صحابہ نے مانگا تھا، اماموں نے مانگا تھا. لیکن رفتہ رفتہ دنیا کے اندر اللہ سے مانگنے کا طریقہ بدلتا چلا گیا. دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ اللہ سے نہیں مانگتے. جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ سے جیسے مانگنا چاہیے ویسے نہیں مانگتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً دنیا کے 90% مسلمان اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں. یا تو مانگنے کا طریقہ ہی غلط ہے، یا تو اس طرح سے وہ مانگتے ہیں کہ جو مانگنے کا طریقہ نہ اللہ نے بتایا، نہ نبی نے بتایا، نہ صحابہ نے بتایا. اسی لیے ابھی یہ رجب کا مہینہ ہے. آج کتنی تاریخ ہوگی رجب کی؟
کوئی بول سکتے ہیں؟ جی 20 تاریخ صحیح ہے؟ فروری کی کتنی تاریخ ہوگی؟ فروری کی 20 تاریخ، تو انہوں نے رجب کی 20 تاریخ بتا دیا۔ جی رجب کی 20 تاریخ ہے، 18 تاریخ ہے رجب کی۔ بڑا مشکل ہے، ہجری تاریخ کا یاد رکھنا بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ یاد ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس انگریزی کیلنڈر ہوتا ہے عیسوی میلادی تاریخ کا، ایسے ہجری تاریخ کا بھی ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں ماہ رجب میں ایک ایسی تاریخ ہے جس تاریخ میں باقاعدہ مسلمان کنڈے بناتے ہیں۔ کون سی تاریخ ہے وہ؟ 27 22 تاریخ 22 تاریخ ہے۔ کم سے کم کھانے پینے کی تاریخ تو یاد ہونا چاہیے۔ 22 رجب کو، رجب کی 22ویں تاریخ کو کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کنڈے کیا ہوتے ہیں یہ؟ جی اس میں بھی ڈیٹ آگے بڑھ گئی؟ اچھا، یعنی 22ویں تاریخ کو انہوں نے اب کنڈے بنانے کی تاریخ 23 کر دیا، اس سال سے یا کسی وجہ سے؟ کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کنڈے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ شعبان میں کنڈے بنتے ہیں، ماہ رمضان میں افطاری میں کنڈے بنائے جاتے ہیں، بقرعید میں گھر میں کنڈے بنتے ہیں، عید الاضحیٰ میں عید کے دن شرخرمے کے ساتھ کنڈے بناتے ہیں۔ سال میں ایک ایسا دن یا ایسی رات آتی ہے جب کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں کنڈے؟ یاد ہے کسی کو، یا کسی نے دیکھا ہے، کسی نے کھایا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے کنڈے؟ کنڈے کیا ہوتا ہے یہ؟ جی کنڈا کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کا وہ ڈبہ یا برتن جس میں ہم پودے لگاتے ہیں۔ عام طور پر کھڑکیوں میں، گیلریوں میں پودے لگانے کے لیے ایک بالٹی کی طرح ایک کنڈا ہوتا ہے، مٹی کا بنا ہوتا ہے، اس میں مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر پودے لگاتے ہیں۔ تو ایسے ہی چھوٹے کنڈے بھی ہوتے ہیں، کٹوری کی طرح ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا ہوگا لالو پرساد یادو کے زمانے میں اسٹیشن پہ ملا کرتے تھے، ریلوے اسٹیشنوں پر، جس میں چائے ملتی تھی۔ بعض جگہوں پر کھیر وغیرہ ہوٹلوں میں کنڈوں میں ہی ملتی ہیں۔ یہ کنڈے ہوتے ہیں، اس کو کنڈے کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کنڈے بنانا۔ وہ کنڈے نہیں بناتے ہیں اس دن، یعنی وہ پیالیاں نہیں بناتے ہیں مٹی کے، وہ تو کمہار لوگ بناتے ہیں، جو مٹی کے برتن تیار کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہے کنڈے بنانا۔ لیکن یہ جو 22 تاریخ کو کام کیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کنڈے بنانا۔ حقیقت میں اس میں ان کے اپنے پتیلیوں میں، بھگونے میں، برتنوں میں کھیر، پوری، ایسی کچھ میٹھی چیزیں بناتے ہیں، اور پھر اس کو یہ مٹی کے ان برتنوں میں، کنڈے میں، جو مٹی کے کنڈے ہوتے ہیں ان میں رکھے جاتے ہیں۔ بناتے کسی اور چیز میں، اسٹیل کے، جرمن کے جو بھگونے ہوتے اس میں، اور اس میں سے نکال کر یہ کنڈے میں رکھے جاتے ہیں۔ اور رکھنے کے بعد باقاعدہ ایک کنارے گھر کے کونے میں رکھا جاتا ہے۔ گھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، سر پر ٹوپی پہنتے ہیں، اگر ٹوپی نہ ہو تو رومال، لنگی جو بھی ہے، احترام کے ساتھ، اور پھر وہاں بیٹھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد باقاعدہ اس کو رکھا جاتا ہے، اور پھر گھر والوں کو دوسری جو کھیر ہے جو ان کے بھگونے میں رکھی ہوئی ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جو کنڈے میں رکھا ہوا ہے اس کو رکھتے ہیں ایسے ہی۔
ایک رسم، ایک طریقہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں. کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص اس طرح سے 22ویں تاریخ کو رجب کی کونڈے کے اندر کھیر بنا کر رکھے گا، اس پر فاتحہ پڑھے گا اور جعفر صادق رحمہ اللہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگے گا تو اس کی وہ دعا قبول ہوگی. اگر وہ کچھ پریشانی میں مبتلا ہوگا تو وہ پریشانی ختم ہو جائے گی. یہ عقیدہ ہے. مسلمان یہ چاہتے ہیں، کنڈے بنانے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانی ختم ہو. یعنی اس کا لب لباب یہی ہے، کھانا نہیں. اصل یہ ہے کہ ہم وہ بنائیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام کا وسیلہ استعمال کریں گے. اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے اوپر جو مصیبت ہے، جو پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں. نیت تو بڑی اچھی ہے. جو مقصد ہے پریشانی کا خاتمہ. لیکن پریشانی کے خاتمے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی، آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، کنڈے بناتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے؟ نہیں. آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے خاتمے کا یہ طریقہ بتایا، اور نبی کی امت بجائے نماز پڑھنے کے یہ کنڈے بنا کر، کھیر بنا کر، گھر والوں کو دعوت دے کر، پڑوسیوں کو کھلا کر، کسی کے وسیلے کا استعمال کر کے یہ سمجھتی کہ اللہ تبارک و تعالی مصیبت کو ختم کر دے گا. مسلمانوں کے درمیان یہ رسم کہاں سے آئی؟ کیا نبی نے کنڈے بنائے تھے؟ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم کنڈے بنایا کرتے تھے؟ یا پھر امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں اماموں میں سے کسی نے کنڈے بنایا ہے؟ اماموں کا تعلق تو اس سے کہیں بھی نہیں ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کنڈے بنانے والے پورے اماموں کو ماننے والے ہیں. یہ اماموں کو بڑا مانتے ہیں. نبی کو اتنا نہیں مانیں گے جتنے اماموں کو مانتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے امام نے بھی ان کو یہ کام کرنے کی تعلیم نہیں دی. یہاں مطلب نبی کی سنت کی بھی خلاف ورزی، صحابہ کی سنت کی بھی خلاف ورزی، اپنے اماموں کی بھی نافرمانی. کسی کا راستہ نہیں ہے یہ، نہ نبی کا راستہ، نہ صحابہ کا راستہ، نہ اماموں کا طریقہ. ابھی کون سا طریقہ اماموں کے ناموں سے، کس طریقے پر، کون سے راستے پر امت جا رہی ہے پتہ نہیں. یہ کنڈے کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے، ایک واقعہ ہے. کہتے ہیں اس کے رائٹر منشی جمیل احمد ہیں. کنڈے کی رسم، اگر ہمارے پاس کوئی چیز عبادت ہو تو عبادت کا طریقہ کہاں سے آئے گا؟ صحابہ بتائیں گے کہ نبی نے ایسا کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کو ایسا کرتے دیکھا. ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا. یہ کنڈے کی حدیث کہاں سے آ رہی ہے؟ منشی جمیل کے پاس سے. اب ظاہر سے بات ہے، منشی یہ تو صحابی نہیں ہو سکتے. اگر منشی لفظ استعمال ہم کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ ہمارے قریب کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کا نام ہے، کیونکہ لفظ منشی کا استعمال، منشی فارسی لفظ ہے. منشی کس کو کہتے ہیں؟ حساب و کتاب کرنے والے کو. یہ تو قریب کا لفظ ہے. اس شخص نے ایک داستان لکھی. وہ داستان لکڑہارے کی داستان، لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے والے کی داستان. لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچنے والا ایک لکڑہارا بڑا پریشان تھا، معیشت میں کمزور ہو چکا تھا، اور معاش کی تلاش میں گھر سے نکل گیا، اور تقریباً 12 سال تک گھر نہیں آیا. ادھر ادھر بھٹکتا رہا.
جب وہ باہر چلا گیا تو بیوی نے دیکھا اب شوہر تو ہے ہی نہیں، تو بیوی نے باقاعدہ وہاں کے ایک وزیر کے محل میں جھاڑو دینے کا کام شروع کر دیا۔ لکڑہارے کی بیوی وزیر کے محل میں جھاڑو دینے کا کام کر رہی ہے۔ جب وہ جھاڑو دے رہی تھی، اتفاق سے وہاں سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ گزرے، اور یہ واقعہ مدینہ منورہ کا، جو داستان بیان کرنے والا جو شخص ہے کہتا ہے یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے، لکڑہارا مدینہ کا تھا۔ مدینہ کے ایک وزیر کے محل میں اس کی بیوی جھاڑو دے رہی تھی کہ وہاں سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ گزرے۔ انہوں نے اس عورت سے بات کی، عورت نے اپنی پریشانی کی داستان سنائی۔ امام جعفر صادق نے اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے ان لوگوں سے پوچھا آج کون سی تاریخ ہے؟ تو لوگوں نے کہا آج رجب کی 22 تاریخ ہے۔ تب انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جو شخص آج کے دن بازار سے کونڈے لائے گا، پہلے وہ برتن ملا کرتے تھے، آج بھی ہائی وے روڈوں پر ملتے ہیں جگہ جگہ، بازار سے وہ کونڈے برتن لائے گا اور اس میں کھیر بنا کر رکھے گا، پھر اس پر فاتحہ پڑھے گا اور میرے نام کا وسیلہ استعمال کرے گا تو اس کی مصیبت، اس کی پریشانی ختم نہ ہو تو کل قیامت میں وہ میرا گربان پکڑ لینا۔ مطلب یہ کہ اس کی مصیبت کا خاتمہ 100% ہے، یہ اسکیم ہے، اگر نہیں ہوا تو مجھے پکڑ لو، قیامت کے دن ہمیں پکڑ لینا۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی آدمی اس طرح سے کہتا ہے، مطلب کیا تھا اس کا کہ انتہائی اعتماد کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ میں آپ کو بول رہا ہوں، معمولی بات نہیں ہے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں ہوں، قیامت میں آپ کے سامنے رہوں گا، آپ مجھے پکڑ لو اگر آپ کی مصیبت ختم نہیں ہوئی تو۔ کہتے ہیں کہ اس عورت نے بازار سے کونڈے لائے، کھیر بنائی، فاتحہ پڑھی، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شوہر باقاعدہ اچھی خاصی اشرفیاں تھیلی میں بھر کر گھر پہنچ گیا۔ جو کئی سالوں سے باہر ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، اب اس کے پاس انتہائی بڑی دولت آ گئی۔ ایک دن وزیر کی بیوی نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا اس کے گھر کے سامنے ایک بڑا سا محل ہے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ اتنا بڑا محل یہ کس کا ہے؟ پوچھا تو پتہ چلا یہ اس عورت کا ہے جو عورت آپ کے گھر میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ مطلب اس واقعے میں یہ بتا دیا گیا پریکٹیکلی، عملاً، کہ انہوں نے کنڈے کا استعمال کیا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے وسیلے کا استعمال کیا، دولت آئی، ان کا محل بن گیا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس طرح سے اس کی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور دولت مل جاتی ہے۔ اگر اس واقعے پر ہم غور کریں، ایسے ہی ایک عام آدمی بھی، عام مسلمان بھی، تو یہ تو ایک بناوٹی داستان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس طرح کا واقعہ کسی امام کا بھی نہیں ہے، نہ کسی امام نے کہا ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ بھی اس واقعے سے کافی کوسوں دور ہیں۔ نعوذ باللہ، وہ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ میرے نام کا وسیلہ لو، اگر تمہاری تکلیف ختم نہیں ہوئی تو میرا دامن پکڑ لینا۔ انہیں کیا پتہ ہے ان کی تکلیف ہوگی، ختم ہوگی نہیں ہوگی، ان کا کیا ہونے والا ہے حشر میں، انہیں کیا معلوم۔ آدمی اپنے بارے میں نہیں جانتا، دوسری گارنٹی کیسے دے سکتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے آخر یہ واقعہ کیوں گڑھا گیا؟ یہ واقعہ تو یہ ہے، لیکن اس واقعے کے گڑھنے کے پیچھے کی داستان کیا ہے؟ کوئی جانتے ہیں؟ اس واقعے کے گڑھنے کے پیچھے کی داستان ایک دوسری ہے، اور وہ داستان یا اس کی حقیقت انتہائی زیادہ خراب، انتہائی زیادہ تعجب خیز ہے۔
وہ یہ ہے رجب کی 22 تاریخ کو صحابی رسول کاتب وحی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا تھا۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا تقریباً 60 ہجری میں، اس وقت کوفہ بصرہ میں، خاص طور پر کوفہ میں جو شیعہ تھے، ان لوگوں نے یہ صحابی کے انتقال پر خوشیاں منائی تھی۔ انہیں ایسا لگتا تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ہماری شیعیت کے پھیلنے کے لیے ایک دیوار ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہیں، لہذا جب ان کا انتقال ہوا 22 رجب کو تو شیعوں نے خوشیاں منائی۔ اور بعض مرتبہ لوگ خوشیوں کا استعمال ایک الگ انداز سے کرتے ہیں، وہ کہ مٹھائیوں کا تقسیم کرنا۔ ہمیں خوشی ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ لوگوں کو مٹھائی دیں گے۔ آج کی ایک طبعی عادت بھی ہے لوگوں کی۔ ایسے ہی یہ کام انہوں نے کیا تھا، اور پھر یہ کئی سال تک چلتا رہا۔ ہر سال 22 رجب کو شیعہ خوشی مناتے تھے اور لوگوں میں یہ مٹھائیاں تقسیم کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر سے ایک ظالم کا خاتمہ کر دیا۔ یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ظالم کہتے تھے۔ اور پھر شیعوں نے دیکھا کہ اس خوشی میں ہم اکیلے ہی کیوں، میرے بھائیوں کو بھی شریک کر لیں، جو ہماری طرح یا علی یا علی یا حسین کہتے ہیں، انہیں بھی بلا لیں۔ علی کی محبت کا اگر ہم اعلان کریں گے کون انکار کرے گا؟ اور پھر اس کے لیے باقاعدہ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک ایسے امام ہیں جس امام کو شیعہ بھی اپنا امام مانتے ہیں اور دوسرے مسلمان بھی اپنا امام مانتے ہیں۔ وہ امام تھے امام جعفر صادق رحمہ اللہ۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام سے باقاعدہ شیعوں نے یہ داستان بنائی لکڑہارے کی، اور پھر اس واقعے کے ذریعے باقاعدہ مسلمانوں کے درمیان یہ کھیر پوری یہ اس کی رسم شروع کر دی۔ اس وقت سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کے درمیان میں یہ کھیر پوری کی رسم پھیلنے لگی، اتنی زیادہ پھیل گئی، انہوں نے تو یہ سمجھا کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش پر یا ان کے لیے ایصال ثواب کے طور پر ہم بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی۔ دیکھتے دیکھتے چند سال گزرے، بعد میں ان مسلمانوں میں یہ کھیر پوری کھانے والے لوگوں میں بڑے بڑے ایسے علماء تیار ہوئے، باقاعدہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بد کلامی کرنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ علماء کو تو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، عوام نہیں جانتی۔ عوام کو لگتا ہے بس فاتحہ پڑھنا ہے، دعا کرنا ہے، مصیبت ختم کرنا ہے۔ کون نہیں چاہتا مصیبت ختم ہو؟ امام جعفر صادق ان کے ثواب کے لیے اگر ہم کچھ کام کرنا چاہیں تو کون نہیں چاہتا؟ ہم اپنے ماں باپ کے ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اماموں کے لیے کیوں نہیں کریں گے؟ موٹا ذہن تو یہی سوچتا ہے۔ علماء جانتے تھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی ان علماء نے ان شیعوں کا ہی راستہ اپنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر سے صحابہ کی محبت کا نور نکال لیا، اور آج نتیجہ یہ ہوا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں کئی بڑے علماء ہیں باقاعدہ جنہوں نے کانفرنسوں میں، آپ یوٹیوب پر ان کو دیکھ سکتے ہیں، ابھی بھی سن سکتے ہیں، آج بھی ایسے لوگوں نے باقاعدہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے
رضی اللہ عنہ استعمال کرنا پسند نہیں کیا، اور ان کے نام کے بعد کہا معاویہ ظالم۔ باقاعدہ معاویہ کو ظالم کے نام سے یاد کیا گیا۔ ہزاروں مسلمانوں کے درمیان علماء کے اسٹیج پر، جس پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بڑا عالم جو میڈیا میں مشہور ہے، اخبارات میں مشہور ہے، شمالی ہند نارتھ انڈیا کے بڑے جامعات، بڑی یونیورسٹی جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں، وہاں اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہے، باقاعدہ بینر لگایا ہوا ہے معاویہ ظالم، معاویہ باغی۔ یہ کونڈے بنانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر صحابہ کا بغض داخل کر دیا، اور نبی نے فرمایا ہے من احب لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ من احبہم فقد احبنی ومن ابغضہم فقد ابغضنی۔ جس نے میرے صحابہ سے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں مجھ سے بغض رکھا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کنڈے بناتے ہیں، بچے کھاتے ہیں، کبھی کبھار موقع آتا ہے کھا لیے تو کون سا گناہ ہوا، یہ تو دکان سے خریدا ہوا ہے، گھر میں پکایا ہوا ہے، نہ اس میں شراب کی ملاوٹ ہے نہ خنزیر کی ملاوٹ ہے، حرام تو نہیں ہوا، کھا لیتے ہیں۔ کھیر کھانا کون سا گناہ ہوا، چپاتی کھانا، پوری کھانا کون سا عیب ہوا، حلال چیز ہے، حلال کا پیسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رسم و رواج پر عمل کرنے سے صحابہ کی محبت دلوں سے نکال دیتا ہے، اور آگے کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت ختم ہو گئی، نتیجے میں نبی کی محبت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ نبی کی سنت کو اہمیت نہیں دیتے، نبی کی احادیث کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث یہ ہے، ٹھیک ہے حدیث کو رہنے دو، ہمارے امام کا فتویٰ بتاؤ، ہمارے امام نے کیا ہے یہ بولو ہم کو، یہ نبی کی حدیثیں، یہ حدیثیں بہت حدیثیں ہیں، کیا معلوم حدیثیں کون سی ہے، کیسی ہے، صحیح ہے نہیں ہے، امام کا فتویٰ بتاؤ ہم کو۔ تو یہ رسم و رواج جو بدعت و خرافات دنیا میں پھیلتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمان کے دل سے صحابہ کے اور نبی کی محبت کم ہوتی جاتی ہے، اور انسان دین سے، اسلام سے، نبی کی سنت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اگر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کونڈے بنا رہی ہے تو سمجھنا تو یہ چاہیے کہ یا تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں نہیں پتہ ہے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دے، انہیں صحیح راہ دکھا دے، علماء سے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ جانتے ہوئے بھی مسلمانوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ہی قوم کو اتنے اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں اور صحابہ سے متنفر کر رہے ہیں، ایسے رسم و رواج میں مبتلا کر کے دنیا کما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے کہ دنیا کی کمائی، دنیا کی دولت یہ ان کی آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بری رسم و رواج سے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے، یہ اللہ کی بڑی شان ہے۔ بدعت و خرافات سے کوئی مسلمان اس دور میں ہندوستان کے اندر ایسے شر و فساد کے ماحول میں اگر محفوظ رہتا ہے تو اس کو 100 بار اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ محفوظ ہے، اس کے بچے محفوظ ہیں، اس کے بھائی بہن محفوظ ہیں، اس کے ماں باپ محفوظ ہیں، یقین مانیے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے آپ کے اوپر۔ ورنہ دنیا میں کیسے کیسے مالدار ہیں، سفید چہرے والے، سفید داڑھی والے، سفید کپڑے والے، سفید پگڑی والے، عالی شان دکھائی دینے والے، کروڑ پتی کاروں میں گھومنے والے،
گندگی میں پڑے ہوئے ہیں، شریعت سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اگر ایسی رسم و رواج سے ہم اگر محفوظ ہیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی ہمیں ہر طرح کے بدعات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھیں اور اللہ ہی سے مدد مانگنے، اللہ ہی کے سامنے اپنی مشکلات کو پیش کرنے، اور جب بھی کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔